ایک خوش نصیب وہ طبقہ ہے جن کو میرا رب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، او ایمان والے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ان کو اہل ایمان کی لسٹ میں شمار کر لیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے بھی بڑے خوبصورت پیغام دیتے ہیں، انشاءاللہ جو مسائل آئیں گے میں عرض کروں گا۔ تو اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایماندارو تم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، جنت جہنم پر ایمان لائے، جزائے خیر جزائے سوء کو تم سمجھتے جانتے ہو، موازنہ کرتے ہو، تمہاری طبیعت مائل ہے تو ان کے نام پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں ایک سال میں ایک مہینہ، اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت جو پہلی قوم میں رسول انبیاء تشریف لائے مختلف انداز سے، ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بہت مسائل ہیں۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ روزے فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر ہم نے نہیں کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تتقون کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ تم سزا سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، بے اعتدالی سے بچ جاؤ، جھوٹ سے، خیانت سے، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے یہ تمہارے لیے ہم نے ایک مہینہ مقرر کیا۔ ایک خوبصورت ترجمہ اہل علم مفسر یہ بھی فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی سزاؤں سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اور سزاؤں سے بچنے کے لیے اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں، سزائیں ہیں، اس سے ڈر جاؤ۔ نہ آدمی بچے نہ ڈرے تو کامیاب کس طرح ہوگا؟ کس طرح کامیاب ہوگا؟ اللہ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ حضرات توجہ فرمائیے، مجھے یاد ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں بات، اور نبی کریم علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، 40 سال کی نبوت ملی، نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، حج نہیں کیا، حج فرض ہی نہیں تھا۔ ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آ گئے، پہلا دوسرا تیسرا 9واں سال آیا تو پھر حج مقرر، حج فرض ہوا، لیکن آپ نے حج نہیں کیا۔ اگلے سال آپ نے حج کیا ہے۔ بات جو میں نے عرض کرنا ہے وہ اور آگے، اس موسم حج میں خاتون نے اپنا بیبی بچہ گودی میں لیا ہوا ہے، تو وہ سوال کرتی ہے الہذا حج، اے نبی پاک اس بچے کا حج ہو جائے گا؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، بی بی حج ہوگا، اجر تجھے ملے گا، لیکن فرضیت ادا نہیں ہوگی۔ اگر آج تیرا بلوغت سے پہلے بچہ بچی بیٹی اگر روزہ رکھتی ہے تو اماں کو جس نے روٹی کھلائی پلائی پرورش کی ہے، اس کو جگایا ہے اور اس کو سحری کروائی ہے، اس ماں کو اجر ملے گا، اس باپ کو اجر ملے گا جس نے ماحول پیدا کیا کہ روزے فرض ہو گئے ہیں، روزے آ رہے ہیں۔ اور شہر مبارک شہر عظیم، نبی پاک نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اور لوگوں سنو، اور دنیا والوں سنو، لقد جاءکم شہر عظیم شہر مبارک، بڑا مہینہ آ گیا ہے، عظمت والا آ گیا ہے، برکتوں والا آ گیا ہے، سال کے بعد آیا ہے، اور فرمایا بہاریں بن گئی ہیں اس میں۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے برکات کے نزول کے لیے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے تاکہ مسکین لوگ کامیابی حاصل کر کے جنت میں آئیں۔ جنت کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ شیاطین جو ہے اس میں الفاظ ہیں مارادت و شیاطین، بڑے بڑے ہیوی ویٹ، بڑے بڑے ظلم زیادتیاں کرنے والے جو جن ہیں، باغی بغاد، ان کو بھی اس مہینے کی آمد کے لیے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ جمعہ پڑھ سکیں۔ سبحان اللہ کو کہنا چاہیے نا، آسانی کے ساتھ لوگ قرآن پڑھ سکیں، آسانی کے ساتھ سحری اٹھ کر لوگ سحری کر سکیں، افطاری کر سکیں، تلاوت قرآن کر سکیں، صدقہ خیرات کر سکیں، اور ان کے دلوں کے اندر رونا آئے، محبت آئے، میلان آئے، رجوع اللہ آئے، توبہ آئے، اس سارے کاموں کے لیے۔ اور سید الانبیاء نے فرمایا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے آپ میری طرف توجہ رکھیں، امام الانبیاء نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ایمانداروں روزہ رکھا، ہائے ہائے، روزہ رکھا ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے سے،
فرمایا پچھلا سارا میدان تمہارا صاف ہو جائے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام کیا اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا, اپنا چہرہ اللہ کو دکھایا, اللہ میرا کتنا خوبصورت تو نے چہرہ بنایا, لیکن میں نے بدنامیاں کمائیں, میں نے خاک میں ملا اس چہرے کو, میں نے خاک آلود کیا اپنی بدتمیزیوں کے ساتھ, بدعنوانیوں کے ساتھ, جھوٹ بول کے, غیبت کر کے, خیانتیں کر کے, لڑائیاں کر کے, گالیاں دے کے, بدتمیزیاں کر کے میں نے چہرے کو بدنام کیا ہے, بدنما بنایا ہے. اللہ تیری مہربانی میں آ گیا ہوں, تیرے گھر میں آ گیا ہوں, تیرے حضور آ گیا ہوں, اور میں تیرے سامنے جو کچھ بھی ہے, میں کہوں نہ کہوں, میں مانوں نہ مانوں, تو سارا کچھ جانتا ہے. تو امام الانبیاء نے پھر گارنٹی دی, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سید الانبیاء نے فرمایا رب کو راضی کرنے کے لیے ایمان, حالت ایمان میں اور حصول ثواب کے نیت سے, پریش کے لیے نہیں, دکھانے کے لیے نہیں, اس لیے نہیں کہ وہ مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے, یا پیسہ خرچ کرتا ہے, یا مولوی صاحب ہے, یا امام ہے, یا گوانڈی ہے, پڑوس نہیں, صرف اس کے لیے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. امام الانبیاء نے فرمایا پھر آپ تو کھڑا ہو جا, چہرہ دکھا, اقبال جرم کر, رو پیٹ اللہ کے سامنے, تو تیرا میدان صاف کر دیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. مسجدوں کو پر رونق بناؤ, اپنے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. چپ کر کے آؤ, آنکھیں بند کر لو, سر جھکا لو, کسی سے کے ساتھ تذکرے مت کرو, صرف اس لیے اللہ کو نے بشارتیں سنائیں, تیرے پاک پیغمبر نے بشارتیں سنائیں, قرآن نے اعلان کیا, مقصد بیان کیا. اللہ اس مقصد کو پانے کے لیے تیرے گھر آ گیا. بڑے بڑے لوگ جو ڈیرے دار ہیں ان سے پوچھو, کہتے ہیں یار دفع کرو, چل کے گھر آ گئے. ہم کہیے پہلی سمجھ آئی, پھر میں سمجھایا. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں, غیرت مند لوگ, ڈیرے دار لوگ کہتے ہیں یار کیا کہنا ہے, چل کے گھر سے آ گئے. اور پچھلی گل نہیں سنی, پچھلی باتیں بھول جاؤ. اے اس ماں باپ کے لیے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھا کے غفران اور بخشش کی دعا کرو کہ اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اللہ حالات ٹھیک کر دے, اللہ افراتفری ختم کر دے, صحت مندی عطا فرما دے, توفیق دے دے, ہم دینے والے بنے, لینے والے نہ بنے. یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں. امام الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا, میرے یاد رکھو, جو آدمی عذر کر کے خود معذور بنائے, بیمار نہیں, مسافر نہیں, جو شریعت نے چھوٹ دی ہے, اس نے عارضی طور پہ آپ بیمار بنا, بیمار تھا نہیں, جھوٹ بول رہا ہے. جس طرح کئی لگڑے بنتے ہیں, کوئی تھتلے بنتے ہیں, کوئی کامتے ہیں, کوئی لرزہ طاری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ایسے من بیمار ہونا ثابت کرتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, بکواس کرتے ہیں روزے سے چھوٹ کے لیے. ساری زندگی روزے رکھتے رہیں, ایک فردی روزے کا اجر و ثواب کو نہیں ہو سکتا. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا, جس بندے نے اپنی ایمان کی حالت میں ماہ رمضان کو دیکھا, پھر وہ روزے رہ کے, معافیاں مانگ کے, قیام کر کے, صدقہ خیرات کر کے رب سے معافی نہیں مانگ سکا, جنت نہیں لے سکا, جہنم سے نہیں بچا سکا, تو عبادہ اللہ, اور اس پر بھی پھٹکار ہو. امام الانبیاء نے یہاں میں کہہ دینا چاہتا ہوں, امام الانبیاء نے یہ بھی فرمایا تھا, اور صاف ستھری حدیث ہے, آپ نے ممبر پہ قدم رکھا, آمین, پھر قدم رکھا, آمین, پھر اگلے قدم رکھا, آمین. آپ ہی وضاحت فرما دی, جبرائیل صاحب ابھی آئے تھے, وہ دعا کر رہے تھے, میں آمین کہہ رہا تھا. کیا آمین, کیا وہ دعا کر رہے تھے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے یہی دعا کی, ماہ رمضان آیا, اس نے کچھ نہیں کیا, تو اللہ, میں نے کہا ٹھیک ہے, کیا وہ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی جوانی میں, یا ماں یا باپ یا دونوں کو اپنی حیات میں, ہوش میں پایا, راضی کر کے, خدمت کر کے ان کو اللہ سے جنت لے صاحب آباد ان کو بھی کیا. جس بندے کے سامنے نبی پاک کا نام نامی آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اسے نہیں کہا تو عبادہ اللہ, کیوں, ان ابخل الناس علیہ, وہ سب سے بخیل آدمی ہے کہ جس کے پاس میرا نام, نبی پاک نے فرمایا میرا نام لیا جائے, چپ کر کے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے, سویا ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے
رسول اکرم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ وسلم مرات، جو بندہ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے نا تو اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں امام الانبیاء پر درود سلام پڑھنے کے لیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب لوگ، مصری لوگ، یمنی لوگ، ایمان والے لوگ جاؤ گے صلو علی النبی، صلی علی النبی، کہتا ہے بات چھوڑ، جھگڑا چھوڑ، ضرور پڑھ۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی تلخی پہلے صلو علی النبی، کہتے ہیں بات چھوڑ دو بھائی، درود پڑھو، درود پڑھو، سلام پڑھو، تاکہ تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے اور تیرے جسم پہ کو عقل آ جائے، شعور آ جائے۔ حضرت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، نبی محترم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہے، کیا بات ہے، للصائم دعوت مستجابت عند الفطر۔ نبی پاک نے فرمایا جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے تو ہم نے قبول کرنے والی دعا اس کے نام کر دی۔ میں بتا نہیں کر سکا، پھر کہتا ہوں للصائم، روزے دار کے لیے فرمایا دعوت مستجابت عند الفطر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے ہم نے دائرہ لگا دیا یہ دعا مانگے گا ہم قبول کر لیں گے۔ تیار افطاری کرتے ہو، منہ بناؤ، روزہ اس میں وضو بناؤ اور کھانے کی طرف مت دیکھو تھوڑا سا، چلو پڑا ہوا ہے سامنے، افطار کرنا ہے، کھجور ہے، پانی جو مشروب ہے، لیکن اس طرح ذہن بنا کر سارا نقشہ زندگی کا سامنے رکھ، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا ہو، کتنے ماہ رمضان گزرے ہیں، میں نے کیا کمایا ہے، کیا کیا ہے، کس چکر میں پڑا ہوا ہوں، میرا ماحول کیا ہے، کاروبار کیا ہے، میرا لنک کیا ہے، سارا دن لوگوں پہ تبصرے کرنا، سارا دن اس پہ تبصرہ، اس پہ تبصرہ، اس پہ بات، میں نے کیا کمایا، کتنی بار درود پڑھا ہے، کتنے پارے پڑھے ہیں، کسی کی مدد کی ہے، نہیں کی ہے، میں نے اپنے سطر کی حفاظت کی ہے، نہیں کی ہے، زبان کی حفاظت کی ہے، پھر جھک جاؤ۔ نبی محترم نے فرمایا ہے بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں کو مسجد کی طرف پھیر دے، اللہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دے، اللہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے میرے دل کو پھیر دے، میرے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کے لیے مضبوط کر دے، اللہ جما دے میرے دل کو، میں تیری اطاعت کے لیے جم جاؤں۔ اللہ تو نے مدد کرنی ہے تو میرے لیے مدد کا رستہ آسان ہو جائے۔ پھر ایک اور بات رسالت امام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ مسترد نہیں کرتے، ان میں ایک روزے دار ہے، اندازہ فرمائے، روزے دار دعا مانگتا جاتا ہے اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ دعا ہے کہ جو آدمی مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، سفر کی حالت میں وہ روزہ بھی ہے، سفر بھی ہے، دعا مانگتے رہو۔ تیسرا وہ مظلوم آدمی، اتق دعوت المظلوم، جو اس بندے پہ ظلم ہوتا ہے، تو جس پورے ملک پر لوگ ظلم کر رہے ہوں، اداروں پہ ظلم کر رہے ہوں، ہمسایوں پہ ظلم کر رہے ہوں، اپنی بیٹیوں اولادوں پر ظلم کر رہے ہوں، حضرات بڑے بڑے خامد ظلم کر رہے ہیں، سسر ظلم کر رہے ہیں، ساسیں ظلم کر رہی ہیں، اور دیور اور دوسرے رشتہ دار ان بچیوں پر جن کو تم عقد پہ لائے ہو، اقرار کر کے میں نے قبول کیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، پھر ڈانگ سوٹا چلاتے ہو، شرم کرو، حیا کرو، رجوع اللہ کرو، تاکہ تیرا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ سے معافیاں مانگو، ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اور ڈٹ جو اس بات پہ اللہ تیرا کہنا میں مانوں گا تو مجھے معاف کر۔ رسالت امام نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی۔ پھر ایک اور بات ہے، کل میرے دروس تھے کتنے پیغام ٹی وی میں ریکارڈ کرا گئے ہیں، اور میں یہ بھی مضمون تھا کہ الرمضان یزید الایمان، کہ ماہ رمضان ایمان بڑھانے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور یہاں مسئلہ سامنے آیا الایمان یزید و ینقص، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان بڑھتا کس طرح ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرنے سے درجے بھی ملیں گے، اجر بھی ملے گا، ایمان کو تقویت ملے گی۔ اللہ کی اطاعت
رسول پاک کی اطاعت کرنے سے باقاعدہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث بخاری کی ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چور نہیں چوری کر رہا ہوتا کہ اس حالت میں کہ وہ ایمان اس کے اندر ہو، ایمان نکل جاتا ہے۔ جب اپنے عمل سے فارغ ہوتا ہے ایمان پلٹ کے آتا ہے، لیکن تھوڑا ہو کے آتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب وہ بدکار بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس حالت میں ایمان اندر نکل جاتا ہے۔ جب وہ اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو جو ایمان واپس آتا ہے تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ایمان اللہ رسول کی اطاعت کرنے سے اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے ایمان کی کیفیت کم ہوتی ہے، اور یہ مستند مسئلہ ہے، کتاب و سنت کا مسئلہ ہے، اسلاف کا کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں مسئلہ ہے۔ تو ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ اللہ نے فرمایا چپ کر جا، کوئی لڑائی کرے گا انی ساج تاجی میں روزے دار۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا سن لو روزہ رکھا ہے، کیا مطلب روزہ کا؟ سحری کو روٹی کھا لی، پانی پی لے، پراٹھا کھایا، دیسی گھیو ہوگا، حتیٰ کہ زیتون کے تیل کا بھی تیل مالتے میں بندے زیتون کا تیل لینا چاہیے۔ اب وہ نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ کم تولنا چھوڑتا ہے، نہ لڑائی چھوڑتا ہے، نہ غیبت چھوڑتا ہے، نہ بحث مباحثے چھوڑتا ہے۔ کتنے بندے ساری دیہڑی بحث کر کوئی بھی جنت پر، کبھی حور پر، کبھی عمران پر، میاں نواز شریف ہے، کبھی زرداری، سب سے پاری یہ ساری دیہڑی یہ دفع کرو، قرآن مجید پڑھو۔ ایک زرداری سب پہ پاری، کیا ملا ہے اس میں؟ بولو نا کیا ملا ہے؟ اگر ہم نے پڑھا الحمدللہ سارا میزان پلے سے بھر گیا، ہم نے پڑھا سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا۔ میں کتا باللہ کسی کو کہتے ہو میرے عمل کم ہو گئے، غیبت ہو گئی، غیظ و غضب کے اندر میرا سینہ بھر گیا، کیا ضرورت پڑی ہمیں یہ بات کرنے کی؟ میرے بھائیو آؤ، رسالت امام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ غیبت چھوڑتا ہے، نہ اس میں عمل کرنا چھوڑتا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعاما و شرابا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کھانا پینا چھوڑ دے، کچھ نہیں ملنا، ڈگ ڈگی بجاتا ہے۔ اور روزہ رکھ کے، کیونکہ میں ایک بات تاریخی قرآن کی تاریخ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مریم بی بی کے نام پہ جو اللہ نے سورت نازل فرمائی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا، باپ کے بغیر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ماں بنایا اور اس کو اولاد دی، تو وہ ظاہر پریشان ہے بی بی بڑی کہ میرا قصور کوئی نہیں، میں نے نہیں کیا، گناہ میں نے کیا، میں ماں بننے والی ہوں۔ تو لوگ تبصرے کریں گے، میں جواب کیا دوں؟ کروں گی کیا؟ دلیل میرے پاس کوئی نہیں، مثال میرے پاس کوئی نہیں، شاہد گواہ میرا کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ تو پتہ ہے وہاں اللہ نے کیا نسخہ بیان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا تو انہیں کہا نا انی صمت للرحمن، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ انی صمت للرحمن، میں نے چپ کر رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا، میں نے بھولنا ہی نہیں۔ امام اللہ میں فرمایا گالیاں دے، جھگڑا کر گئے، بھاجی میں روزہ رکھا، یہ سٹائل اپناؤ گے لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، افراتفری نہیں ہوگی، بلڈ پریشر تیز نہیں ہوگا۔ نسخہ کس نے بتایا ہے؟ امام الانبیاء، من لم یدع قول الزور والعمل به، دوسرا نسخہ رحمان نے فرمایا انی صمت للرحمن، بھائی میں نے روزہ رکھا ہو۔ تو مقصد کیا تھا؟ زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، یہ ترے روزے ایک روزے نہ جمع کر لو تے مبارک جنت کی۔ میں کہہ دیتا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی، حدیث قدسی ہے، کرامن کاتبین سارے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما، قرآن کی آیت ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن میں وہ لکھ رہے ہیں، عمرہ لکھ رہے ہیں، آپ نے صدقہ کیا لکھ رہے ہیں، مسجد میں لکھ رہے ہیں، پہلے آئے تو آپ کو اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، لیلے کی قربانی کا اجر ثواب لکھ رہے ہیں، صدقہ کیا لکھ رہے ہیں، کسی کو خوشبو لگائی تو اس کا بھی اجر لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، السلام علیکم کہا وہ فرشتے اجر لکھ رہے ہیں۔ تو رب العالمین کرامن کاتبین سے فرماتے ہیں روزے کا اجر میں نے لکھنا ہے، تجھے بچیاں لو اندازہ کرو، کیسی خوبصورت بات ہے۔ کیا فرشتوں پر اعتماد دیں؟ کیا فرشتے متاثر ہو گئے؟ کیا فرشتے تھک گئے ہیں؟ کیا وہ اجر لکھ نہیں سکتے؟ نہیں،
اللہ نے وہ پیار اور تیرے رشتے کی وضاحت کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے پیغمبر علیہ السلام کی زبان کے لیے کہہ دو تو اجر میں خود لکھنا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک اور مضمون ہے یہ جو ماہ رمضان ہے نا، اس میں تو وہ رہبانیت جو ہے نا، ترک دنیا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، یہ دنیا کو چھوڑنے کا سبق بھی دیتا ہے۔ ایک ہے وہ رہبانیت جو عیسائیوں اور یہودیوں نے بنائی، اس کی اللہ نے تردید لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کا تصور نہیں کہ چھوڑ دو، کپڑے اتار دو، ٹینٹ کرا لو، پورا حال کر کے جنگلوں میں سیران نکل جاؤ، اس کا کوئی مقصد لا رہبانیت فی الاسلام۔ سونے کپڑے پہنو، سونا کھانا کھاؤ، سونی حجامت بناؤ، سونی گفتگو کرو، سونے مکان بناؤ، سب کی اجازت ہے، توجہ کریں ذرا۔ وہ ترک دنیا کیا ہے؟ یہ سبق ماہ رمضان میں ترک دنیا کیا ہے؟ مثلا بندہ مکہ مکرمہ میں روزہ رکھا ہوا ہے، مدینہ منورہ میں اللہ کی زیارت کروایا ہمیں، اور رون کے اللہ نے بحال کر دی ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ قبول فرمائے۔ مکہ مدینہ میں اس کے پاس زمزم بھی پڑا ہوا ہے، اس میں انبر کھجور بھی پڑی ہوئی ہے، عجبہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ دیکھ کے چپ کر نظر ادھر کر دے، سبحان اللہ، کھجوروں کی طرف نہیں دیکھتا، زمزم کی طرف نہیں دیکھتا، رحمان کے فرمان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ ترک لذت کر رہا ہے، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے اور 2 ماہ ہوئے ہیں شادی ہوئی کو، وہ کہتا ہے تو دوسرے کمرے ٹول جا، نوی مصیبت نہ بہ جائے، نواں ٹوکرا کھجوراں دا کتوں لے آواں گے تو کی کریں گے۔ رسالت باپ نے ارشاد فرمایا داؤ اس دین کے اندر یہ ترک دنیا کا خوبصورت سٹائل ہے، روزے کے اندر بیوی کو بے لگ کر دیا، اور کھجوریں بھی گئی، پانی بھی گیا، روٹی ٹکر بھی گیا، لذتیں گئی۔ 2 لذتیں بنیاد ہیں ہر گناہ کی، کھانے پینے کی لذت اور شہوانی لذت، ہر گناہ کی بنیاد یہ 2 لذتیں، دونوں جوڑ دی تو ترک دنیا ہو گئی۔ کھانے پینے کی لذت گئی اور جناب حلوے منڈے کی لذت گئی، اسی طرح شہوانی لذت گئی۔ چپ کر، یہ نہیں سارے اوپر، 1 مہینہ بھی نہیں، صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر روزہ رکھ کے افطاری تک، اسی طرح یہ ترک دنیا کا تصور بھی اس کے اندر آ رہا ہے کہ یار دنیا کے کیا معاملات ہیں۔ ایک اور بات ہے، جب آخری عشرہ آ گیا پھر جناب اپنا بسترا بھی موڑے تے رکھ لیا، اصا موڑے تے رکھ لی خیس کپڑا موڑے تے رکھ کے مسجد میں آ گیا، روانہ ہو گیا، ہجرت، سفر، ترک دنیا، بیوی بچے، گھر، شہر، سارا کوئی یہ نقشہ ماہ رمضان کا ہمارے لیے اللہ نے مقدر بنایا۔ ایک اور بات سنوں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے عمرہ کرنے کی، ام سنان صحابیہ، رسالت باب نے ان سے پوچھا تو حج کے لیے نہیں گئی؟ وہ 9 کو ہجری ہوا نا حج فرض، تو ان کا خامد کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ایک ہی سواری تھی، تو میاں صاحب چلے گئے ہیں، میں نہیں جا سکی۔ تو پتہ ہے کیا نسخہ بتایا رسالت باب نے؟ مستند حدیث کی بات سنا رہا ہوں، رسالت باب نے فرمایا اے ماہ رمضان آ رہا ہے نا، فاتمری فی رمضان، ماہ رمضان میں عمرہ کر لے، اتنا اجر ملے گا کأنہ کہ حججت معی، جس طرح کہ تو نے میرے ساتھ مل کے حج کیا۔ یارو دسو کتوں ہو اتنا اجر و ثواب ملے گا؟ من صام رمضان من قام رمضان، امام الانبیاء نے بشارت سنائی، جنت کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، رزق کے دروازے اللہ فرمایا، ایمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو ماڑے سے ماڑا بندہ افطاری وقت کو ٹھیر لگے ہوتے، یہ ساڑھے واسطے ماشاءاللہ علماء واسطے تے سنبھالے ہی نہیں جاتا، کیونکہ اتنا بندہ کھا ہی نہیں سکتا نا جتنا شامل ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیقیں ہیں، صداقت ہو رہی ہے اس بات کی، اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، رزق بھی بڑھ گیا، ایمان بھی بڑھ گیا، حیا بھی بڑھ گیا، اور شر ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا بڑے بڑے شیطان ہاں قابو کر لیں تو نیکیاں کرتے رہو۔ تو یہ سارا تصور کس میں ہے؟ ماہ رمضان۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا جو روزے دار ہے اس کا جو سٹائل ہوتا ہے، منہ بنے ہیں، پیاس لگی، پڑھ پڑھ کے قرآن مجید نہ سکریاں منہ جمی، رونا نہ منہ بنے، کبھی رو پڑا ہے کبھی ہنس پڑا ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے۔ اللہ سارے نقشے دیکھنے والا رحمان الرحیم جو ہے نا، اس نے زبان رسالت کی تیرے نام پیغام دیا ہے،
اللہ فرماتے ہیں وہ روزے دار تیرے منہ کی جو سمیل ہے نا میں اتنی قدر کرتا ہوں کہ خوشبو کستوری سے زیادہ میرے دل پسندیدہ تیرے منہ کی سمیل، لیکن روزے دار کی، دوسرے کی نہیں۔ اب کئی بندے تو کول پہ جاتے اللہ تعالیٰ معافی دے، دل کر دے کہ بس دوسرے میں لے نکل جائیے، داندے بھی صاف کرنے چاہیے، رسالت معرفت مسواک کرو۔ اور کئی بندے روزے ہیں جو نواں سٹائل ایڈی مسواک منہ تے رکھ کے موٹر سائیکل بیٹھے تھے، عجیب و غریب تماشا ہے یہ اپنی مرضی نیکی سمجھ کے نا پچھلے ٹائم خاص طور پہ ہری مسواک لے کے منہ میں رکھ کے موٹر سائیکل بیٹھ کے کہیں کی کرتے افطاری خریدنے جا رہے ہوتے۔ اس قسم کی ہم حماقتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وضو کے لیے مسواک کرو، صبح مسواک کرو۔ پھر لوگ اب پوچھتے ہیں اچھا جی مسواک کر لینی چاہیے، پیسٹ کر لینا چاہیے اور سرمے ڈالو، غسل کرو، مسواکیں کرو، روزے کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کم تولنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، بددیانتی کرنے سے، خیانت کرنے سے اور کسی کا الزام گناہوں کا لگانے سے بیڑا غرق ہو جائے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اس آیت میں ہے۔ پھر سب سے بڑی خوبصورت بات فرمائی امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی عمریں تقریباً اوسطاً 45 46 50 سے نیچے تک ہیں عمریں۔ تو پھر کہنے والوں کا پہلے تو بڑی بڑی عمریں بھی ہوتی رہی ہیں، یہ بیچارہ 35 سال والا مسکین کی کرے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرے رب نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ماہ رمضان نے قرآن نازل کیا ہے، آسمان دنیا پہ سارا فرمایا، پھر 23 سالہ زندگی میں مکمل کیا ہے۔ پھر ہم نے ماہ رمضان کی نبی پاک نے وہ اعتکاف کر کر کے اور قیام کر کر کے امت کے لیے رہنمائی فرما دی، پہلے سارے ماہ کا، پھر 20 دن کا، پھر 8-10 دن کا۔ نبی پاک نے فرمایا لیلۃ القدر آئے گی، آخری عشرے میں آئے گی، اور تاک راتوں میں کتنا کم مکا دیتا، صرف 5 راتوں، کتنا اجر ہے؟ لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی عبادت کرنے والا یعنی قدر والی رات، تاک رات، فاضل لفظوں میں میری طرف قدر والی رات، وہ جو تاک رات ہے، فی حتی مطلع فجر تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کرے، اقرار کرے، ذکر کرے، قرات کرے، صدقہ خیرات کرے، چپ کر کے رو دو کے دعائیں مانگے، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کا اجر زیادہ۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ ماہ رمضان کی وجہ سے۔ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے، اس میں نیکیاں دروازے کھل گئے، خوشیاں آ گئیں۔ پھر لطف کی بات ہے عید الفطر یہ انعام دیا ہے تو سوٹ پہلے سیبنے دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ نے جی تو سوٹ سوال ہے، میں سواگا جی عید نہیں جی پانا، وہ روزے ہی نہیں آئے، کہنے لگا وہ سینے نہیں دے، فٹافٹ جمع کراؤ، لو میرے 10 دے چڑیا کہ نیک آدمی درس دیا ہے، وہ دردی نہیں دے سمجھے سوٹ پہلے، میں کہتے ہیں سوٹ پہلا جمع کر دے دماغ اے ویلے نال دیو نہ نہیں دے سینے۔ میری مراد یہ ہے کہ ماہ رمضان کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے سوٹ بھی نئے، بندہ ریکنڈیشن ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، سوٹ نئے مل گئے۔ عید الفطر شان پڑی اللہ رب تعالیٰ کی، وہ شوق اسلام کے اظہار کے لیے اللہ کی بلندیاں اور تکبیرات بلند کرنے کے لیے آئے۔ کس کی برکات ہے؟ ماہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اس کا جو اصل منصب ہے، سٹیٹس ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اسلاف سے مراد کیا ہے؟ جناب ڈاکٹر صاحب مجھے خوبصورت بات پڑھی، میں نے بیان بھی کی ہے درس بخاری میں بھی۔ عہد نبوت میں رسول پاک کے زمانہ میں صحابہ کرام جو حدیث پاک لکھا کرتے تھے، نبی پاک سے سن کر جو حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، ان کی تعداد تھی 52۔ کتنے صحابہ؟ 52۔ تابعین تھے 152۔ تابعین کے زمانے میں جو حدیثیں لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے وہ 152۔ تبع تابعین کے زمانے میں جو حدیثیں لکھا کرتے تھے 252۔ ایک کی مسئلہ اگر یاد کر لو تو مزہ نہ آ گیا۔ صحابہ کرام کس حد تک دین کو سیکھتے رہے، کس حد تک اس کو قبول کرتے رہے، کس حد تک اس کو نافذ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، یہ جو اسلاف ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین 6 مہینے دعائیں کرتے رہتے اللہ ہماری زندگی میں پھر ماہ رمضان دکھا، اللہ سونے سانو ماہ رمضان پھر ہوگا۔ 6 مہینے دعائیں کرتے، ماہ رمضان جب گزر جاتا پھر 6 ماہ
آئندہ آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ جو اصل صدقات کیتے نے خیرات کیتے نے قیام کیا سیام کیا اللہ قبول کر لے وہ اس سے کام ہی لگے رہے یا اللہ ہمیں بھی قبول کر اللہ اس ماہ رمضان کی توفیق دے دے اللہ ہمارے جتنے یہ بزرگ ہیں ان کو صحت مندی دیے سارے نورانی چہرے یہ بچے نوجوان ہمارے بچے اللہ ان کو ہمتیں دے دے نمازی بنا اللہ قیام کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں مسجد کی رونق تو بالا کریں صدقات و خیرات کریں مسجد و آباد کریں سرمایہ کے ساتھ بھی عبادت کے ساتھ بھی ذکر و اذکار کے ساتھ آگے جب اعتکاف آئیں گے تو انشاءاللہ وہی بات کریں گے اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے خاص طور پر جو بیمار ہیں اللہ ان کو جسمانی روحانی کئی روحانی بڑے بیمار ہیں روح بگڑی برا حال گندگی اندر اللہ ان کو بھی صحت دے جو جسمانی طور پہ بیمار ہیں سب کو صحت دے مرحومین کو جنت فردوس عطا فرما دے اللہ ہم سب کو توفیق دے روزے بھی رکھیں گے اللہ قیام بھی کریں گے عہد کرتے ہیں اللہ ہم تیرے سے میں نے ہاتھ اٹھانے کا عادی نہیں ڈٹ کے کہو اللہ روزے رکھیں گے اللہ قیام کریں گے اللہ خیرات کریں گے مسجد کو آباد کریں گے اللہ سرمایہ کے ساتھ بھی اپنے جسم کے ساتھ بھی اللہ غریبوں کا خیال رکھیں گے اللہ اگر ہم ماڑے ہیں اپنے رزق عطا فرما جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ ہم سے واپس نہ جانا اللہ تینوں دنیا کی جو نعمتیں ہمارے لیے مفید ہیں عطا کر دے اللہ خوشیاں دے دے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما افراتفری سے نجات دے دے اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری اولادوں کی قسطوں کی حفاظت فرما وما توفیقی الا باللہ